لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری آنے والی ویڈیوز کو لائک کریں۔ شکریہ۔ اس ایپیسوڈ کی ابتدا 1914 استنبول سے ہوتی ہے، جہاں ایک کمرے میں بہت سارے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ اتنے میں ایک شخص اندر داخل ہوتا ہے اور وہاں موجود لوگوں کو کچھ تصاویریں دکھا کر ان تصویروں کے بارے میں انہیں بتانے لگتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ تصاویریں جو آپ اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، ان میں یہودی ان سرزمینوں پر اپنی فتح کا جشن منا رہے ہیں جو زمینیں ترکوں نے اپنا خون پسینہ بہا کر حاصل کی تھیں، اور یہاں تک کہ وہ زمینیں آج بھی ترکوں کی ہی ہیں، لیکن یہودی اس پہ کھلے عام اپنا قبضہ جما کر گھوم رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ مزید ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ تصویریں میں تو اکثر دیکھتا رہتا ہوں، مگر آپ لوگوں کو یہ تصویریں دکھانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ اپنے دشمن کے ناپاک ارادوں سے واقف ہو سکیں، اور آپ لوگ میری بات یاد رکھیے گا کہ اگر اس جنگ میں ہم ہار گئے تو پھر پورا میڈیا اس قسم کی تصویروں سے بھر جائے گا، اور ہمارے بعد آنے والی نسلیں ہم سے زیادہ مصیبت اور پریشانیوں کا شکار ہوں گی۔ ان کی تمام باتیں سن کر کچھ ایجنسیز کے لوگ اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنی سرزمین میں سے 1 انچ ٹکڑا بھی اپنے دشمنوں کو لینے نہیں دیں گے، اور ہم ہرگز بھی انہیں اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ہمارے مان کو مٹی میں ملا دیں۔ اس کے بعد وہ کیپٹن مزید کہتے ہیں کہ مجھے اس بات پر پورا یقین ہے کہ آج تک جتنی بھی غلطیاں ہوئی ہیں، ہر شخص اپنی غلطی کا خود ہی ذمہ دار ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ تمام لوگوں کو یہاں پر ایک مشن کی وجہ سے جمع کیا گیا ہے۔ اس کے بعد وہ ایک تصویر دکھاتے ہوئے انہیں ان کا مشن بتاتے ہیں، جس کے مطابق ان تمام سرزمینوں کو سلطنت عثمانیہ کے ساتھ ملانا تھا جو غداری اور غلط فہمی کی وجہ سے دور ہو گئی تھی۔ ان میں مراکش، مصر اور افریقہ وغیرہ شامل تھا۔ اس کے علاوہ ان کا ایک بڑا مشن یہ بھی تھا کہ وہ اپنے ہندوستانی بھائیوں کو اس ظلم سے محفوظ کریں گے جو ظالم ان پر ڈھا رہے تھے۔ پھر وہ کمانڈر مزید کہتے ہیں، میرے سپاہیوں، میرے ساتھیوں، ہمارا مشن بہت مشکل ہے اور ہمارے خواب بہت بڑے ہیں۔ اللہ کے فضل سے ہم اس مشن کو پورا کریں گے، اور پھر یا تو ہم فتح پائیں گے یا موت کو اپنے گلے سے لگائیں گے۔ یہ سن کے تمام لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، ہم اس سرزمین پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ہم اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے مشن کو پورا کریں گے، ورنہ اپنے تابوت کو اپنے خون سے رنگ دیں گے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ کو فرانس میں ٹرین کے مناظر دکھائے جائیں گے، جہاں ایک شخص ٹرین کے ایک ڈبے میں داخل ہوتا ہے اور وہاں پہلے سے 2 لوگ موجود ہوتے ہیں۔ پھر اس ڈبے میں موجود بوڑھا شخص کہتا ہے، جناب اگر آپ برا نہ مانیں تو ذرا یہ کھڑکی کھول دیں گے۔ پھر اندر داخل ہونے والا شخص وہ کھڑکی کھول دیتا ہے اور کہتا ہے، لمبی سانس لیں جناب اور اس ہوا کو محسوس کریں، کیونکہ اب جنگ شروع ہو چکی ہے، اور جس وقت ہم خون اور بارود کی بدبو میں گھرے ہوں گے تو ہم اس تازی ہوا کو بہت یاد کریں گے۔ اس پر سامنے بیٹھا دوسرا شخص جواب دیتا ہے، کاش کے برطانوی لوگ اپنی عقل اور طاقت کا استعمال کرتے تو نہ تو کبھی جنگ کا آغاز ہوتا اور نہ کبھی ہم اس بھینی خوشبو سے محروم ہوتے۔ ان کی اس باتوں کے دوران جب بوڑھا شخص سو جاتا ہے تو وہ دونوں اچانک سے بندوقیں نکال کر ایک دوسرے پر تان لیتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کا نام پکارتے ہیں، جن میں سے ایک برطانوی ایجنٹ کوکس جبکہ دوسرا عثمانی فوج کا جاسوس ہوتا ہے۔ پھر جیسے ہی وہ عثمانی جاسوس کوکس کو ختم کرنے لگتا ہے، وہی موجود بوڑھا شخص اپنی لاٹھی کی مدد سے اس کی بندوق کھینچ کر نیچے پھینک دیتا ہے۔ اس کے بعد کوکس اس پر بندوق تان کر کہتا ہے، تم جانتے ہو میں اس لمحے کا کب سے انتظار کر رہا تھا۔ تم آئرش لوگوں کے پاس دماغ تو بہت گرم ہوتا ہے مگر اس میں کوئی عقل نہیں ہوتی، تم غدار ہو۔ یہ کہتے ہی وہ اپنے پاس موجود خنجر نکال کر اس کا سر قلم کر دیتا ہے۔ دراصل وہ بوڑھا شخص بھی برطانوی ایجنٹ تھا، اور اس کے قتل ہو جانے کے بعد وہ کوکس کو ایک فائل نکال کے دیتا ہے اور کہتا ہے، پیرس میں تمہارا مشن ختم ہو چکا ہے، اب تمہارا نیا مشن عثمانی علاقے میں ہوگا۔ دراصل کوکس کا عثمانی علاقے میں مشن یہ تھا کہ وہ وہاں جا کر عربوں، آرمینوں اور رومیوں کے درمیان اس بات کی تحریک چلائے کہ انہیں اپنا الگ الگ ملک چاہیے تاکہ وہ لوگ آپس میں فرقوں میں بٹ سکیں اور ان کی طاقت کم ہو جائے۔ اس طرح جس وقت عثمانی ایجنسیز اپنے لیے ایک فوج اکٹھا کرنے میں مصروف ہیں تو اسی دوران ان کے درمیان نئے محاذ کھل جائیں گے اور وہ اپنے دشمنوں کے بجائے آپس میں ہی لڑ پڑیں گے۔
اس کے بعد ان فائلز میں موجود تصاویروں کو دیکھ کر کوکس پوچھتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ استنبول ہمارا منتظر ہے، لیکن مجھے یہ تو بتائیں جناب کہ وہاں مجھ سے کون ملنے والا ہے؟ اس پر وہ جواب دیتا ہے کہ وہاں پر ہماری بھرتی کردہ ایک ایجنٹ موجود ہے جس کا نام وکٹوریا ہے۔ پھر دوسری تصویر کے بارے میں وہ بوڑھا شخص کہتا ہے، یہ ایک مسلمان ہے اور اس کا نام کبیر ہے، لیکن یہ ہمارے لیے کام کرتا ہے اور ہم اسے پہلے ہی عثمانی خفیہ ایجنسیز میں شامل کر چکے ہیں۔ وہاں پہنچنے کے بعد تمہاری 3 الگ الگ شناخت ہوں گی جن کے ذریعے تم کام کرو گے، اور اس کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر دی گئی ہیں۔ یہ تمام باتیں سن کر کوکس کہتا ہے، فکر نہ کریں، یہ میرے لیے ایک آسان کام ہے۔ اس پر وہ کہتا ہے، نہیں، ترکوں کو ہلکا مت لینا، کیونکہ وہ کافی عرصے سے جیت کا انتظار کر رہے ہیں اور وہ اس جنگ کو جیتنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے اور اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیں گے۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس فائل میں ان کیپٹن کی بھی تصویر موجود تھی جو شروعات میں خطاب کر رہے تھے۔ پھر اس تصویر کو دیکھتے ہوئے بوڑھا شخص مزید بتاتا ہے کہ اس کا نام سلمان عسکری ہے، لیکن یہ ان سپاہیوں کی طرح ہرگز بھی نہیں ہے جس کا ہم نے جنگ بلقان میں مقابلہ کیا تھا۔ یہ سن کے کوکس مزید کہتا ہے، میں جانتا ہوں کہ سلمان عسکری خفیہ انٹیلیجنس کا ایک پاگل سا کمانڈر ہے۔ اپنی جوانی کے دنوں میں وہ منصر کا ایک کامیاب سپاہی تھا اور سارا علاقہ اس سے بخوبی واقف تھا۔ پھر اس نے ٹریپولی میں اطالیوں کا بہت سخت مقابلہ کیا اور جنگ بلقان میں ایڈائرن کا علاقہ واپس حاصل کیا، یہاں تک کہ اس نے مغربی ترک جمہوریہ قائم کی اور اس کا چیف آف اسٹاف بن گیا۔ تو کوکس کن باتوں سے ہم اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سلمان عسکری ایک انتہائی دلیر اور بہادر کمانڈر ہیں۔ اس کے بعد وہ بوڑھا شخص مزید کہتا ہے کہ میں تمہیں تبھی تو کہہ رہا ہوں، اگر ہم نے اس وقت مداخلت نہ کی تو سلمان عسکری اور اس کے دوستوں کی مہربانی سے بلقان میں ایک اور جمہوریہ قائم ہو جائے گی۔ اس پر کوکس جواب دیتا ہے، آپ بالکل فکر نہ کریں جناب، میں آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ استنبول کی گلیاں بہت جلد جنگوں کا نظارہ دیکھیں گی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے جہاں ایک نوجوان بیچ سڑک میں کھڑا لوگوں سے خطاب کر رہا ہوتا ہے، اور وہ اس خطاب کے ذریعے ترک لوگوں کو بیدار کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اے میرے ترک بھائیوں، اٹھو اور اپنا مستقبل دیکھو کہ کس طرح ظالم دشمن بہت سے علاقوں پر حاوی آ چکے ہیں، کس طرح انہوں نے بے شمار لوگوں کو اپنے ظلم کا نشانہ بنایا ہے، اور اب ان کی نظریں ہم پر ٹکی ہوئی ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم وہ ترک ہیں جو ان کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ وہ اس بات کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں کہ کب ہم اپنے گھروں سے باہر آئیں اور وہ ہم پر حملہ کر کے ہمیں ہلاک کر دیں۔ لیکن میرے بھائیوں، اب یہی وقت ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں اور ان دشمنوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ جس وقت دشمن ہم پر حملہ آور ہوں تو ضروری ہے کہ ہم اتحاد کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہیں، ورنہ سوچیں اگر یہ سرزمین ہمارے ہاتھ سے نکل گئی تو آپ لوگ کہاں تعلیم حاصل کریں گے؟ نہ تو ان میناروں میں اذانیں گونجیں گی، نہ ہمارے وطن کا پرچم لہرایا جائے گا، اور نہ تو ہمارے پاس رہنے کے لیے جگہ باقی بچے گی۔ تو میرے بھائیوں، آپس کے اختلافات کو پس پش ڈال دیں اور اپنے وطن، اپنے مذہب اور اپنے پرچم کی حفاظت کریں۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ اسی بھیڑ میں ایک لڑکی بھی موجود تھی جو اس نوجوان کی مسلسل تصویریں لے رہی تھی اور اس کے کہے الفاظ کو تحریر کر رہی تھی۔ اتنے میں اس ہجوم میں اچانک سے ایک بچہ آ کر اس لڑکی کا پرس چرا لیتا ہے اور وہ لڑکی شور مچا دیتی ہے کہ اسے پکڑو، یہ چور ہے۔ پھر وہ نوجوان جو خطاب کر رہا تھا وہ اس بچے کو پکڑ لیتا ہے، اور جب وہ پوچھتا ہے کہ تم نے یہ چوری کیوں کی تو وہ بچہ کوئی جواب نہیں دیتا بلکہ ایک ہی جملہ کہتا رہتا ہے، مجھے معاف کر دو، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ پھر اس لڑکی سے اجازت لے کر وہ نوجوان اس بچے کو چھوڑ دیتا ہے۔ پھر اس بچے کے وہاں سے چلے جانے کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے سے تعارف کرتے ہیں، جس میں وہ لڑکی بتاتی ہے کہ میرا نام الزبیتھ ہے اور میں ایک صحافی ہوں۔ اس پر وہ نوجوان جواب دیتا ہے، میں دارالفنون کا طالب علم احمد ہوں۔ پھر الزبیتھ کہتی ہے کہ میں نے آپ کی تقریر سنی جو کہ کافی متاثر کن تھی۔ اگر جنگ سے پہلے تمام نوجوانوں کی سوچ آپ کی طرح ہو جائے تو پھر اس جنگ میں کامیابی ہماری ہی ہوگی۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کا انٹرویو کرنا چاہتی ہوں تاکہ میں آپ کے کچھ کام آ سکوں اور آپ کے خیالات باقی لوگوں تک بھی پہنچا سکوں۔
یہ سن کے احمد انٹرویو دینے پر راضی ہو جاتا ہے اور اس سے جگہ اور وقت پوچھتا ہے، جس پر الزبیتھ جگہ اور وقت ایک پرچے پر لکھ کے احمد کو دے دیتی ہے اور پھر احمد اپنے دوست سعید کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارے اس ایپیسوڈ کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا ایپیسوڈ اچھا لگا ہوگا۔ ملتے ہیں آپ سے اپنے نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔